اسٹوڈنٹ، آج ہم اپنا چیپٹر 4 سٹارٹ کریں گے۔ چیپٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم مصنف کے حالات زندگی پڑھتے ہیں۔ ہم اپنے پچھلے لیکچر میں الطاف حسین حالی کی حالات زندگی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، تو آج ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسلام میں گداگری کی مذمت۔ گداگری کہتے ہیں بھیک مانگنا، مذمت کسی کام کو برا جاننا۔ بھیک مانگنے کی جس قدر مذمت اسلام میں کی گئی ہے، شاید کسی مذہب میں اس کی اس قدر برائی بیان کی گئی ہو۔ یعنی دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں انسان کی ہر طرح سے رہنمائی کی گئی ہے، وہیں پر کچھ ایسی باتیں جو انسان کی یا مسلمان کی شان و شوکت کے خلاف ہوں، ان پر سختی سے ان کو منع کیا گیا ہے۔ تو بھیک مانگنا جو ہے وہ انتہائی ایک برا فعل سمجھا جاتا ہے۔ تو دین اسلام میں اس کی اس قدر برائی بیان کی گئی ہے کہ شاید دنیا کے باقی مذاہب میں اتنی برائی بیان نہ کی گئی ہو۔ سوال کی انسداد کو یعنی سوال کی روک تھام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ضروری سمجھتے تھے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید اور نماز پنجگانہ کی تعلیم کو اہمیت دیتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک مانگنے کو اس قدر برا سمجھا اور اس کی روک تھام کے لیے اس قدر ضروری سمجھتے تھے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار توحید پر توجہ دیتے تھے، بار بار توحید پر زور دیتے تھے، اور اسی طرح 5 وقت کی نماز پر توجہ دیا کرتے تھے، اہمیت بتایا کرتے تھے، اسی طرح سوال کو روکنے کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قدر اہمیت بیان کی ہے۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے بیعت کی تھی، بعض کو میں نے دیکھا۔ بیعت کہتے ہیں اطاعت کا عہد کرنا، یعنی کسی کے ہاتھ پر اطاعت کا عہد کرنا، وعدہ لینا کہ اب آپ اس کی اطاعت کریں گے۔ تو جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پہ بیعت کی تھی، ان میں سے انہوں نے اکثر کو دیکھا کہ اگر کسی کے ہاتھ سے سواری کی حالت میں کوڑا بھی گر جاتا تو وہ اس خیال سے کہ کہیں یہ بھی سوال میں داخل نہ ہو، کسی راہ چلتے سے اپنا کوڑا نہ مانگتا تھا۔ یعنی سواری پر جو ہے وہ کوڑا رکھا ہوتا تھا۔ کوڑا کہتے ہیں چمڑے کی ایک رسی کی طرح ہوتا ہے۔ وہ چمڑے کا ایک پٹا ہوتا ہے جو جانوروں کو مارنے کے لیے اور انسانوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ پہلے زمانے میں کوڑے سے ہی جو ہے وہ سزائیں وغیرہ دی جاتی تھیں۔ تو ایسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سواری پر ہوتے تھے، اگر ان سے کوڑا بھی گر جاتا تو وہ اس ڈر سے سوال نہیں کرتے، اس ڈر سے نہیں مانگتے کہ کہیں یہ بھی بھیک مانگنے میں یا سوال کرنے میں شامل نہ ہو جائے۔ بے شمار روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، یعنی بے شمار احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سائل سے نہایت نفرت کرتے، اور جو شخص بغیر اضطراری حالت کے سوال کے ذریعے سے کچھ وصول کرتا، یعنی مجبوری کی حالت کے بغیر جو شخص بھیک مانگتا تھا اور وہ کسی سے کچھ وصول کرتا تھا تو اس کو اس کے حق میں حرام سمجھتے تھے۔ یعنی اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائل کے سوال کرنے کو کس قدر برا سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو شخص ایک وقت کی بھی خوراک موجود ہونے پر سوال کرے تو اس کے بارے میں اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ وہ اپنے لیے کثرت سے آتش دوزخ طلب کرتا ہے۔ یعنی اس کے پاس ایک وقت کی روٹی موجود ہے، اس کے باوجود وہ کسی سے سوال کرتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص کیا ہے، وہ اپنا مطلب پورا نہیں کر رہا، بلکہ وہ اپنے لیے جہنم کی آگ جو ہے وہ اکٹھی کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ ہم میں سے جو شخص اپنی رسی لے کر پہاڑ پر جائے اور وہاں سے لکڑیاں کا گٹھا باندھ کر اپنی پشت پر لائے اور اس کو فروخت کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجت رفع کرے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پوری کرے، یہ اس کے حق میں بہت بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگے۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے محنت کرے، مزدوری کرے، چاہے مشکل سے مشکل کام بھی ہو، وہ اپنی حاجت کو پوری کرنے کے لیے خود کوشش کرے، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں سے ہاتھ پھیلا کے مانگے، کیونکہ پھر وہ لوگ اس کو کچھ دیں یا دھتکار دیں۔ کیونکہ اکثر لوگ جو ہے وہ یا تو سائل کو سوال کرنے پر اس کو کچھ دے دیتے ہیں یا پھر وہ اس کو دھتکار دیتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے
جو ہے وہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی تقریباً 18,000 مخلوقات ہیں، جن میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، اپنا نائب بنایا۔ اب اللہ تعالیٰ کے یہ انسان جو ہے وہ اگر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں تو یہ مسلمانوں کی شان و شوکت کے خلاف ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو پسند نہیں فرماتے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے انسان کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ عائد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ جانو کہ سوال کرنے کے کیا نتائج ہیں تو کوئی شخص سوال کرنے کے لیے دوسرے شخص کی طرف رخ نہ کرے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ بھیک مانگنا اور سوال کرنا اور اس کی کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا سخت یہ برا فعل ہے، اگر تم لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے تو تم کبھی کسی دوسرے شخص سے سوال کی طرف رخ نہ کرو، اس شخص کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، کیونکہ اللہ رب العزت کی ناراضگی ہوتی ہے اس سے۔ جب ایک انسان دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ رب العزت اس چیز سے سخت خفا ہوتے ہیں۔